بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، ماں باپ کی اولاد کے لیے اللہ تعالی نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ جو ماں باپ یہ قرآن مجید کی سورت پڑھیں گے ان کی اولاد ہمیشہ کے لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر حادثے سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ تمہارا دل ضرور انتظار کر کے تھک رہا ہے نا کہ کب اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں ان کا قلم پھیرے گا، وہ کب تمہارے نصیب میں تمہاری مانگی چیز کو لکھے گا۔ تم ہر لمحہ اس لا حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی ٹوٹی ہوئی امید کے لیے معجزے کی تلاش میں ہو نا۔ ناظرین، آپ جانتے ہو کہ جب لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ پر گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی ایک چھوٹی سی چینٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارا دل کسی کی خواہش رکھتا ہے کیا اللہ اس سے ناواقف ہوگا؟ سنو، تم اس مشکل اور فکروں میں ڈوبے دل کو سمجھا دو کہ جس کے نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے۔ اس دل کو یہ آیت یاد کروا دو، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی، جب چھا جائے نا تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا، یقیناً تیرا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، ہر کوئی اپنے خوابوں کو پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے اور کسی کے واپس لوٹنے کی امید رکھتا ہے، تو جان لو جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے تو اس کے بدلے میں دو گنی رات بھی نصیب کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم بہت مایوس ہو، پر یاد رکھنا کہ تمہاری تسلسل سے مانگی دعا تمہارے نصیب کا ایک بہت خوبصورت چنز لے کر آتی ہے، اور تمہارے نصیب میں موجود دشوار پہاڑ کی طرح رکاوٹیں زمین دوز ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، تسلسل سے مانگی دعا تمہارے گمان سے بڑا اجر رکھتی ہے کہ زمین والوں سے کچھ ممکن نہیں، وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہم انسان نامحدود کی بشارت اور بصیرت رکھتے ہیں اور اس عظیم الشان رب کی مصلحتیں نہیں جان پاتے اور غم سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم یاد رکھنا، اس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، روو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے صرف ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تم صبر اور یقین اور توکل رکھتے ہو تو وہ تمہیں پستی کے اندھیروں سے نکال کر بلندی کی روشنیوں تک پہنچا دیتا ہے اور تمہیں ہرگز بھٹکنے نہیں دے گا۔ یاد رکھنا، امید کی ڈور اگر ٹوٹ رہی ہو تو بار بار گرہ لگا لیا کرو، چاہے 1000 بار یقین کھو جائے تب بھی یہ ڈور ٹوٹنے نہ دینا۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اسے تمہارا بار بار پکارنا کتنا پسند ہو۔ یاد رکھو، ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے، کسی کو آغاز میں ہی بہتر ملتا ہے تو کسی کو کوشش اور کسی کو دعا سے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ جب تم وقتی آزمائشوں سے نہیں ہارتے۔ تم جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات آخر ہوتے کب ہیں؟ جان لو کہ رب معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو صبر کے ساتھ اس سے بار بار مانگتا ہے۔ اگر تم مایوس ہونے لگو یا تھکنے لگو تو تہجد کے سجدوں میں آنسو بہا کر مانگ لینا، وہ تمہیں خالی ہاتھ ہرگز نہیں لوٹائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری من پسند چیز تمہیں حاصل ہو جائے تو جان لو کہ اللہ کا کن تب آتا ہے جب تم اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو۔ جانتے ہو اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے؟
کہ تمہارے آگے اس راستے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہارا دل بڑے اطمینان کے ساتھ اس راستے پر بھی اللہ سے گہری امید رکھتا ہو، تو تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ یا تم جانتے نہیں کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ جب وہ رب اپنی مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر سے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ جس کا تم نے خواب دیکھا ہے وہ وہاں سے وسیلہ پیدا کرے گا جہاں سے امید بھی نہیں۔ جب تمہیں لا حاصل کی بے چینی الجھا دے تو یاد رکھو، کچھ سوالوں کے جواب عرش سے اترتے ہیں، نہ ہی دیر سے ملتے ہیں نہ ہی جلد۔ وہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تمہیں ان منزلوں تک بھی پہنچاتا ہے جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ وہ تمہارے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزوئیں سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو خفیہ وسیلوں سے تم تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ ناظرین، جن ہاتھوں کو تم نے اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ یقین رکھو تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ مخلص دل کو بہترین اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہو۔ دعائیں اس کے نصیب کو بدلے بغیر نہیں ٹھہرتی۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں گنجائش رکھی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر کے عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگا۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں۔ اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حروف پڑھے
اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حروف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو ناظرین سوچیں، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورہ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں، 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، پھر نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔